ناظرین، اس وقت کی سب سے بڑی خبر مشرق وسطیٰ سے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اب ایک نئے اور انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے امریکہ کو ایک بالکل صاف اور دو ٹوک پیغام دے دیا ہے، ایک ایسا پیغام جس نے خطے میں پہلے سے موجود تناؤ کو مزید ہوا دی ہے۔ کئی دنوں سے جاری قیاس آرائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے آیت اللہ خامنئی آخر کار منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور امریکی دھمکیوں کا بڑا ہی بھرپور جواب دیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے خاص طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مطلب ایک طرف تو مذاکرات کی پیشکش اور دوسری طرف خطے میں فوجی موجودگی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ایران کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ لیکن اس خطاب میں صرف دفاعی بات نہیں تھی۔ سپریم لیڈر نے ایک واضح تنبیہ بھی جاری کی کہ اگر کوئی تصادم ہوا تو اس کے اثرات صرف ایران کی حدود تک محدود نہیں رہیں گے۔ ان کے اشارے بالکل صاف تھے۔ اگر جنگ چھڑتی ہے تو قطر، بحرین، کویت، عراق اور سعودی عرب یہ سب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، جس سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ اس خطاب کی اہمیت صرف ان کے الفاظ میں نہیں تھی، بلکہ آیت اللہ خامنئی کے اقدامات اور یہاں تک کہ ان کے لباس میں بھی کچھ اہم علامتی پیغامات پوشیدہ تھے، جو ان کے آئندہ کے ارادوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ دیکھیے، اس موقع پر انہوں نے اپنا معمول کا یعنی روایتی سیاہ مذہبی لباس نہیں پہنا۔ اس کے بجائے انہوں نے فوجی طرز کا ایک بھورا چوغا سیبتن کیا ہوا تھا۔ اور لباس کی یہ تبدیلی معمولی نہیں۔ قدیم ایرانی روایت میں جب کوئی رہنما اس قسم کا لباس پہنتا ہے تو یہ پوری قوم کے لیے جنگ کی تیاری کا ایک باقاعدہ رسمی اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ پیغام صرف ان تک محدود نہیں تھا۔ اس پیغام کو مزید تقویت اس بات سے ملی کہ اجتماع میں موجود ان کی پوری کور کمیٹی کے اراکین وہ بھی پاسداران انقلاب کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ اتنا ہی نہیں، تقریر سے ٹھیک پہلے سپریم لیڈر نے امام خمینی کے مزار پر ایک جنگی دعا کی امامت بھی کی۔ یہ ایک اور علامت تھی جو اس صورتحال کی سنگینی کو مزید واضح کر رہی تھی۔ تو یہ تمام علامتی اقدامات کیا بتاتے ہیں؟ یہی کہ یہ تیاری صرف حکومتی سطح پر نہیں ہو رہی، بلکہ پوری ایرانی قوم کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس تیاری کی بنیاد ہے جذبہ شہادت۔ یہ ایران کے قومی نظریے کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس تصور میں ملک اور عقیدے کے لیے جان قربان کرنے کے عزم پر زور دیا جاتا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے ایرانی عوام کو سالانہ 2 ماہ کی خاص تربیت دی جاتی ہے، جس کا مرکزی خیال شہادت کا فلسفہ ہی ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے اس قومی آمادگی کو اکثر اس محاورے سے بیان کیا جاتا ہے کہ رہنما سے لے کر ایک عام شہری تک پوری ایرانی قوم نے اپنے سروں پر کفن باندھ لیے ہیں۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ فوجی تصادم کا موازنہ امریکہ کی ماضی کی کچھ سب سے طویل اور مشکل جنگوں سے کر رہے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جنگ کسی ملک کی فوج سے نہیں بلکہ اس کی پوری آبادی سے لڑی جائے تو فوجی ہدف حاصل کر لینے کا مطلب ہرگز فتح نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں ہم ویتنام اور افغانستان میں دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کسی ملک کی فوج کو شکست دینا ایک الگ بات ہے اور اس کے عوام کو زیر کرنا بالکل دوسری۔ اور ماہرین کے مطابق یہی کسی بھی ممکنہ تنازع کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف قیادت باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کر رہی ہو اور دوسری طرف پوری قوم کے مرنے کے لیے تیار ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہو، تو پھر اس خطے کا مستقبل کیا ہے؟ اس کشیدگی کا اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟